اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے. آپ لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں. جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی. یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے. جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے. اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں. موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے. پوری تفصیل سنو. اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت. ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتہ ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا. وہ حضرت حوا. حضرت حوا. حضرت حوا 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے. پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے. آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے. جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا. جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا ایک قوم ہوتی ہے مراسی. پتہ ہے نا مراسی؟ سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کو نہیں کرتے. تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر. وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے. وہ شروع ہو گیا. جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا. وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں. وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے. اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے وہ تو خرگوش ہے. صحیح گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتے. ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ. پیسج آف ٹائم گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے. جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ. ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا تجھے پتہ ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں. میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے. دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے. وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا. تو ہے 5 فٹ. تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانہ تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا وچے مر جاؤنا. پھر مسورات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ. وہ تو تجھے جیب میں ڈال لے گی. پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے. 3 میل 3 مائل 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے. کسی ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر. لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہ وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے.
जन्नत की औरत इबादत नहीं करती, ईमान वाली औरत इबादत करती है, इसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत की औरतों से आली मकाम नसीब फरमाएगा। और ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत। और जन्नत में एक मुकाबला होगा, ईमान वाली औरतें, जन्नत की औरतें इकट्ठी, जन्नत की औरतें कहेंगी जिंदा रही, मौत ना आई, जवान रही, बुढ़ापा ना आया, हमेशा राजी रही, नाराज ना हुई, हमेशा साथ दिया, छोड़ा नहीं। और दुनिया की औरत में ये सारी बातें हैं, मौत भी आई, बुढ़ापा भी आया, लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, जुदाई भी हुई।